أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ. سن 7 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ المکرمہ کی جانب عازم سفر تھے. خدشہ تھا کہ گزشتہ برس کی طرح مکہ کے مشرک اس سال بھی مزاحمت کریں گے، عمرہ سے روک دیں گے. اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ آیت شریفہ میں اجازت دی گئی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اگر اب وہ رکاوٹ ڈالے تو پھر ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، قتال کرو، جہاد کرو، مارو انہیں جہاں بھی پاؤ، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے کیوں نہ ہو. البتہ یہ اجازت دائمی نہیں. اس آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. صرف اتنا نہیں کہ مزاحمت نہیں کرتے، عمرہ کرنے دیتے ہیں، بلکہ اپنے شرک سے باز آتے ہیں. یہ توحید کا مرکز ہے. بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ، زمین حرم، یہاں پر کسی مشرک کو پنپنے کی، زندہ رہنے کی اجازت نہیں. اب یا تو یہ اسلام قبول کریں گے اور یا یہ مارے جائیں گے، تیسری کوئی شکل نہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ باز آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ غفور ہے، بخشنے والے، مہربان. پھر ان کی گزری زندگی کے جتنے جرائم ہیں سب معاف، شرک جیسا بڑا جرم بھی معاف، پھر ان کے لیے کوئی سزا نہیں. اللہ رحیم ہے. آئندہ کے لیے انہی لوگوں پر جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی ادائیگی سے روکا، ایسے لوگوں پر بھی کلمے کی برکت سے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. گزرے گناہ معاف، اللہ غفور ہے. آئندہ کے لیے ان پر اللہ مہربان، اللہ رحیم ہے. کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر ہے. کائنات میں اس سے بڑا کلمہ اور اس سے اونچے بول کوئی نہیں. جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، حلقہ اسلام میں آ گیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا سب معاف، سب ختم، پاک صاف ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر یہ منظر دنیا نے دیکھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے ساری زندگی مزاحمت میں گزاری اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھے، کلمہ کی برکت سے وہ بھی معاف کر دیے گئے. حضرت وحشی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، اس کلمہ کی برکت سے معاف کر دیے گئے. ہندہ جیسی خاتون رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضور کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی معاف کر دی گئی.
یہ اس پاک کلمہ کی تاثیر ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے قتال یا دوسری کسی جگہ پر کافروں سے لڑائی دائمی نہیں، فتنہ کے خاتمہ کے لیے۔ فتنہ کے خاتمہ کا مطلب سب سے بڑا فتنہ اللہ کو نہ ماننا، پھر اس سے آگے اللہ کی نہ ماننا ہے۔ یہ زمین اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی کہ انسان زمین پر رہ کر اللہ کو مانے، اللہ کے آگے جھکے۔ اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ اللہ کا انکار ہے۔ کوئی شخص اس زمین اور اس زمین کی بیش بہا نعمتیں ساری کی ساری ان سے نفع اٹھائے اور ان سب کے خالق کو مانے ہی نہیں، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ لہذا یہ فساد اور یہ فتنہ جب تک باقی ہے، مسلمان کی تلوار اور مسلمان کا ہتھیار وہ نیام کے اندر نہیں جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، سب دین الہی کو تسلیم کر لیں، سب اللہ کو مان لیں، سب اللہ کے حضور جھک جائیں، اس وقت تک لڑائی قتال جاری رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر فرما دیا جو رک جائے، باز آ جائے، فساد سے ہٹ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، اس پر پھر زیادتی نہیں، پھر اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا نہیں، اس سے لڑائی قتل و قتال نہیں۔ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، البتہ ہتھیار اٹھانا ایک صورت میں ہمیشہ باقی رہے گا، ظالموں کے خلاف، چاہے وہ ظلم شرک کے ارتکاب کی صورت میں ہو کہ شرک بڑا ظلم ہے، چاہے وہ ظلم پھر نیچے آ کر انسانیت کو تنگ کرنا ہو، کسی کا ناحق خون بہانا ہو، ڈاکہ ہو، چوری، رازنی، ظلم کی کوئی دوسری شکل ہے، پھر اسلامی ریاست ظلم کو بزور طاقت روکے گی، ظالم کے خلاف ہتھیار استعمال کرے گی۔ مختلف ظلم کی شکلیں ہیں، جہاں جہاں جس کا مناسب ہوا یا جس کی شریعت میں ہدایت دی گئی، ظالم کو معافی نہیں۔ مظلوم کی حمایت یہی ہے کہ ظالم کا ظلم بزور طاقت روکا جائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔